السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسی حقیقت جو کوئی نہیں بتاتا، مگر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر ویڈیو ہماری حقیقت پر مبنی ہو۔ جو آپ جب اس ویڈیو کو سنیں گے شروع سے آخر تک تو آپ خود جان جائیں گے یہ باتیں ابھی تک کسی نے نہیں بتائیں۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آج کے اس گہرے جائزے میں ہمارا مقصد کسی بھی سیاسی خیمے کا دفاع کرنا یا کسی سنسیز حزاز دعوے کی تائید کرنا بالکل بھی نہیں ہے۔ جی بالکل، ہم صرف یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عالمی سطح پر اس وقت کیا بیانیے گردش کر رہے ہیں۔ ہاں، ہمارا مشن بالکل غیر جانبدار رہ کر ان حقائق کو دیکھنا ہے کہ کس طرح ایک بظاہر خطے کی جنگ پوری دنیا کی معیشت، یورپ کے اتحاد اور عالمی طاقتوں کے توازن کو بدل رہی ہے۔ آئیے اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ اور اس کی شروعات ہم یورپ کی اس خاموشی سے کر سکتے ہیں جو پچھلے کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن حال ہی میں ہسپانیہ یعنی اسپین کی طرف سے ایک بہت حیران کن موقف سامنے آیا ہے۔ اوہ، آپ اسپین کے وزیر اعظم کی اس تقریر کی بات کر رہی ہیں نا جو انہوں نے پارلیمنٹ میں کی؟ جی ایگزیکٹلی، انہوں نے بالکل صاف الفاظ میں امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کا حصہ بننے سے انکار کر دیا ہے، اور صرف انکار نہیں کیا بلکہ باقی یورپی لیڈروں کی جو خاموشی ہے اس پر بھی شدید تنقید کی ہے۔ واقعی انہوں نے باقاعدہ تنقید کی باقی لیڈروں پر؟ بالکل، ان کا موقف تھا کہ اسرائیل اور امریکہ دنیا کو ایک آگ میں دھکیل رہے ہیں، اور جو تباہی ہم نے غزہ میں دیکھی اب وہی لبنان اور پورے خطے میں دہرائی جا رہی ہے۔ اور ایک اور بات جو میں نے ان کے بیانات میں دیکھی، انہوں نے خاص طور پر کہا کہ وہ 2003 والی غلطی نہیں دہرائیں گے۔ جی 2003 میں عراق جنگ کا جو فیصلہ تھا نا جس میں یورپ نے ساتھ دیا تھا، اسپین کہہ رہا ہے کہ ہم دوبارہ ان اندھی تقلید کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اور انہوں نے تو فلسطینی ریاست کو بھی تسلیم کر لیا ہے۔ ہاں، اور ساتھ ہی اسرائیلی سفیر کو بھی نکال دیا۔ سفارتی دنیا میں کسی سفیر کو نکالنا ایک بہت بڑا قدم مانا جاتا ہے۔ تو یہ تو ایسا ہی ہے نا جیسے کسی بڑے خاندان میں سب لوگ ایک تباہ کن فیصلے پر خاموشی سے سر ہلا رہے ہوں اور اچانک ایک شخص کھڑا ہو کر کہے کہ بھائی میں اس خودکشی کا حصہ نہیں بنوں گا۔ بہت زبردست مثال دی آپ نے، اور اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو یہ صرف ایک تقریر نہیں ہے بلکہ یہ یورپ کے ٹوٹنے کا نقطۂ آغاز ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ اسپین اکیلا تو پورا یورپ نہیں ہے نا؟ نہیں ہے، لیکن جب ایک بڑا ملک الگ راستہ اپناتا ہے تو کل کو دوسرے یورپی ممالک جیسے اٹلی یا یونان وہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم بھی الگ راستہ اپنائیں، یا ہم روس سے دوبارہ گیس کیوں نہ لیں۔ یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو دعوے یہ آ رہے ہیں کہ اس تنازع کی بہت بڑی معاشی قیمت یورپ اور پوری دنیا ادا کر رہی ہے۔ بالکل کر رہی ہے۔ یورپ کی اسٹاک مارکیٹس کریش ہو رہی ہیں، سیاحت کا تو جنازہ ہی نکل چکا ہے۔ ہاں، اور عالمی فضائی ٹریفک بھی تو کتنی بری طرح پھنسی ہوئی ہے نا، پروازوں کو لمبے چکر کاٹنے پڑ رہے ہیں۔ اور ان سب کے پیچھے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ توانائی کا سنگین بحران ہے۔ روس سے گیس کا معاملہ تو پہلے ہی خراب چل رہا تھا، اب اطلاعات یہ ہے کہ قطر نے بھی LNG یعنی مائع قدرتی گیس دینے سے مبینہ طور پر انکار کر دیا ہے۔ کیا واقعی؟ قطر نے بھی انکار کر دیا؟ تو پھر یورپ گیس کہاں سے لے گا؟ یہی تو سب سے بڑا مخمصہ ہے، اور اسی دباؤ میں آپ دیکھیں کہ ہسپانیہ کے وزیر اعظم نے چین کا دورہ بھی کیا ہے۔ اچھا، چین کا دورہ؟ وہ خود کو امریکہ سے دور کر کے چین کی طرف لے جا رہے ہیں؟ جی، یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ ایک ایبسولوٹ ڈیزاسٹر یعنی مکمل تباہی سر پر ہے، اور ان کا موجودہ اتحاد انہیں بچا نہیں پائے گا، تو وہ نئے معاشی سہارے ڈھونڈ رہے ہیں۔ صحیح، لیکن اگر یورپ کو اتنی بڑی معاشی قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے اور انہیں گیس تک نہیں مل رہی، تو وہ اب تک پرانی پالیسیوں پر ڈٹے کیوں ہوئے ہیں؟ کوئی بھی ملک اپنا اتنا نقصان کیوں کرے گا؟ دیکھیں، جب دہائیوں پرانی پالیسیوں اور معاشی حقیقت میں ٹکراؤ ہوتا ہے نا، تو فیصلہ کرنا آسان نہیں ہوتا۔ ان کا سیکیورٹی کے لیے انحصار امریکہ پر ہے، لیکن معیشت اب جواب دے رہی ہے۔ یہ تو ہو گئی معاشی کی بات، لیکن عسکری حکمت عملی پر بھی تو بہت متضاد دعوے سامنے آ رہے ہیں نا؟ بالکل، اور انٹیلیجنس کی جو رپورٹس گردش کر رہی ہیں وہ سب سے زیادہ چونکا دینے والی ہیں۔ وہ جو پچھلے کئی سالوں سے دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ ایران 2 ہفتے میں ایٹم بم بنا لے گا۔ ہاں، اب امریکی ایجنسیوں کے ٹاپ لیول ڈپارٹمنٹس کے حوالے سے یہ دعوے سامنے آ رہے ہیں کہ ایران کے 2 ہفتے میں ایٹم بم بنانے والی بات مکمل جھوٹ تھی۔ کیا بات کر رہی ہیں؟
مطلب یہ بیانیہ جان بوجھ کر بنایا گیا تھا؟ ایسا ہی لگ رہا ہے، اور صرف ایٹم بم کا دعویٰ نہیں بلکہ 4000 کلومیٹر دور ڈیگو گارسیا پر حملے کا بھی ذکر آیا ہے۔ اچھا، ڈیگو گارسیا جو بحر ہند میں امریکی فوجی اڈہ ہے، اس پر حملہ؟ جی، جس کا الزام اسرائیل نے ایران پر لگایا تھا، مگر ایران نے اس کی فوری تردید کر دی۔ تو یہ سب کیا ہے؟ کیا یہ انٹیلیجنس کی ناکامی ہے یا پھر یہ جان بوجھ کر ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے جنگ کو پھیلانے کے لیے؟ دیکھیں، یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ایران کی حکمت عملی روایتی جنگ لڑنے کی نہیں لگ رہی۔ تو پھر وہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ دعوے موجود ہیں کہ انہوں نے 40 سال سے تیاری کی ہے۔ ان کی حکمت عملی یہ ہے کہ جنگ کو اس نہج پر لے جایا جائے کہ پوری دنیا کی معیشت متاثر ہو اور سب مجبور ہو کر امریکہ اور اسرائیل سے دور ہو جائیں۔ واہ! اور اسی سلسلے میں وہ دعویٰ بھی آیا تھا نا کہ مبینہ طور پر ایک امریکی ایئرکرافٹ کیریئر کو تباہ کر دیا گیا ہے جو اب سروس سے باہر ہو گیا۔ جی بالکل، یہ دعوے بھی گردش کر رہے ہیں۔ مطلب یہ جنگ کو عالمی معیشت کے ساتھ جوڑنے کا ایک پورا کھیل ہے۔ مجھے تو یہ ایک ایسا بساط کا کھیل لگ رہا ہے جس کی تیاری کئی دہائیوں سے جاری تھی، کیونکہ اچانک سے تو آپ گلوبل سپلائی کو اس طرح متاثر نہیں کر سکتے نا۔ سے خلیجی اور یورپی ممالک اس جنگ کا حصہ بننے سے کترانے لگے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ اس میں کودنے کا مطلب اپنی معیشت کا گلا گھونٹنا ہے۔ تو جب حالات اتنے خراب ہوں تو عام طور پر سفارت کاری کی طرف دیکھا جاتا ہے، لیکن جو سفارتی تعطل ہم دیکھ رہے ہیں وہ بھی تو بہت شدید ہے نا؟ بہت زیادہ۔ مذاکرات مکمل طور پر ناکام نظر آ رہے ہیں اور ایران کی طرف سے بہت سخت شرائط سامنے آ رہی ہیں۔ ہاں، وہ جو ایران کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری کا بیان آیا تھا، میں پڑھ رہا تھا وہ۔ جی، انہوں نے واضح طور پر کہا کہ اپنی شکست کو معاہدہ نہ کہیں، آپ اپنے آپ سے مذاکرات کر رہے ہیں۔ واہ! مطلب یہ تو سیدھا سیدھا طنز ہے کہ آپ جو ڈیل لے کر آ رہے ہیں وہ ہمیں منظور ہی نہیں۔ بالکل، اور یہ دعوے بھی سامنے آ رہے ہیں کہ ٹرمپ ڈیل چاہتے ہیں تاکہ کسی طرح عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں گریں۔ ظاہر ہے، امریکہ میں تو سارا الیکشن اور سیاست تیل کی قیمتوں پر ہی چلتی ہے نا؟ جی، لیکن ایران کسی قسم کے مذاکرات نہیں کر رہا۔ ان کی سب سے بڑی اور مشکل ڈیمانڈ یہ ہے کہ امریکہ کو اس خطے سے بالکل اسی طرح نکلنا ہوگا جیسے وہ افغانستان سے نکلا تھا۔ یہ تو بہت بڑی ڈیمانڈ ہے۔ اور ان کا کہنا ہے کہ صرف تبھی خطے میں امن آئے گا جب امریکہ مکمل انخلا کرے گا۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص اس گھر کی قیمت پر مذاکرات کرنے کی کوشش کر رہا ہو جس کی چابیاں پہلے ہی کسی اور کے پاس ہیں اور اس نے تالے بھی بدل دیے ہیں۔ تو پھر اس سب کا انجام کیا ہوگا؟ دیکھیں، جب سفارت کاری کے دروازے بالکل بند ہو جائیں اور فریقین ایک دوسرے کو بس نیچا دکھانے پر آمادہ ہوں تو دنیا ایک بہت خطرناک موڑ پر کھڑی ہو جاتی ہے۔ شکست کو وہ معاہدہ نہ کہنے کا مطلب یہی ہے کہ ایک فریق خود کو بہت مضبوط پوزیشن میں دیکھ رہا ہے۔ صحیح۔ تو اگر ہم آج کی اس تفصیلی گفتگو کو سمیٹیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ہم صرف ایک علاقائی تنازع نہیں دیکھ رہے ہیں۔ بالکل نہیں۔ ہم دراصل عالمی اتحادوں، معیشت اور طاقت کے توازن میں ایک بہت بڑی اور تاریخی تبدیلی دیکھ رہے ہیں۔ جی، اور جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں ان کے لیے میں ایک سوچنے کا مقام چھوڑنا چاہتی ہوں۔ جی بتائیے۔ اگر معاشی دباؤ اور علاقائی جنگوں کی وجہ سے یورپ جیسے مضبوط اتحاد اس تیزی سے بکھر سکتے ہیں تو اگلی دہائی میں اقوام متحدہ یا نیٹو جیسے عالمی اداروں کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا ہم دنیا کو مکمل طور پر نئے بلاکس میں تقسیم ہوتا ہوا دیکھنے والے ہیں؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ اور آخر میں ویڈیو پسند آئے تو کامنٹ میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن پر وقت مل سکے۔